اس میں ڈاکٹرز نے میاں صاحب کی جو انجیوگرافی جو ہے اس کے لیے انہوں نے اس کو ایمرجنسی کے طور پر کہا ہوا ہے کہ وہ فوراً ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اپنا کمی نہیں۔ مریم بیٹی کی پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اگر اجازت مل جائے تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوگی، جو کہ بہت ہی عام بات ہے۔ تو باقی ان کی دوسرے جو ٹریٹمنٹ وہ جاری ہیں، تو ہارٹ کے لیے انشاءاللہ جلد اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ سر، ایک ملکی سیاست کے اوپر کویشچن ہے کہ جو پاکستان کے اس ٹائم معاشی حالات ہیں وہاں پہ فرشتے بھی خوش نہیں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو نیازی حکومت ہے اس کو تبدیل ہو، کیا آپ کو کوئی ایسا نہیں؟ دیکھیں نا کہ اس وقت جو چینی چوروں نے جو غریب آدمی کا ملک محشر کیا ہے اور گندم کو سمگل کر کے اور آٹے کا جو بحران پیدا کیا ہے اور چینی کا بحران پیدا کر کے چند لوگ جو عمران خان کے نہ صرف خاص الخاص ہیں، چینی کے حوالے سے وہ کمپیٹ نہیں کر پا سکتا جب تک کہ سبسڈی نہ دی جائے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے کروڑوں اربوں روپے کی سبسڈی دی، ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی چینی، اور آج ملک کے اندر ایک مصنوعی بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اب چینی کی جو امپورٹ کا پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا، اس کو بھی آج حکومت نے مسترد کر دیا کہ چینی امپورٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی کہ چینی امپورٹ نہیں کی جائے گی؟ یہ اعلان کر کے چینی امپورٹ نہیں کی جائے گی یا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، انہی پی ٹی آئی کے جو ذخیرہ اندوز جو ہیں، چینی چور جو ہیں، ان کی اور چاندی ہو گئی کہ اب سب کو پتہ لگ گیا چینی اب امپورٹ نہیں ہوگی، تو ملک کے اندر جو چینی کی قیمتیں اور بڑھیں گی۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ چینی جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ کر لے، یا ہم چینی امپورٹ کرنے کا باقاعدہ سوچ رہے ہیں، اسی سے چینی کی قیمتیں ملک کے اندر کچھ کم ہوتی اور غریب آدمی کی جان میں جان آتی۔ انہوں نے آج پاکستان کے غریب کو، پاکستان کے اندر جو مزدور کو، جو اپنے بڑی مشکل سے دن کی روزی کماتا ہے، بیوہ یتیم، ان کے اوپر انہوں نے زندگی تنگ کر دی ہے۔ اور یہ جو امیر ترین ہیں، انہوں نے اربوں خربوں غریبوں کی جیبوں سے نکال لی ہیں۔ عمران خان اصل میں اس کا مجرم کون ہے؟ نواز صاحب کی صحت کے بارے میں بتا دیں۔ جی، جو میری ملاقات ہوئی اس میں ڈاکٹرز نے میاں صاحب کی جو انجیوگرافی جو ہے اس کے لیے انہوں نے اس کو ایمرجنسی کے طور پر کہا ہوا ہے کہ وہ فوراً ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اپنا کمی نہیں۔ مریم بیٹی کی پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اگر اجازت مل جائے تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوگی، جو کہ بہت ہی عام بات ہے۔ تو باقی ان کی دوسرے جو ٹریٹمنٹ وہ جاری ہیں، تو ہارٹ کے لیے انشاءاللہ جلد اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ سر، ایک ملکی سیاست کے اوپر کویشچن ہے کہ جو پاکستان کے اس ٹائم معاشی حالات ہیں وہاں پہ فرشتے بھی خوش نہیں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو نیازی حکومت ہے اس کو تبدیل ہو، کیا آپ کو کوئی ایسا نہیں؟ دیکھیں نا کہ اس وقت جو چینی چوروں نے جو غریب آدمی کا ملک محشر کیا ہے اور گندم کو سمگل کر کے اور آٹے کا جو بحران پیدا کیا ہے اور چینی کا بحران پیدا کر کے چند لوگ جو عمران خان کے نہ صرف خاص الخاص ہیں اور آٹے کا جو بحران پیدا کیا ہے اور چینی کا بحران پیدا کر کے چند لوگ جو عمران خان کے نہ صرف خاص الخاص ہیں بلکہ عمران خان کا جو حقہ پانی ہے اس کا سارا خرچہ وہ ادا کرتے ہیں۔
हवाई जहाज़ों में जो सफ़र इमरान खान के फ्री होते थे, आज वही लोग आज उसको मल्टीप्लाई कर लें आप कई गुना से, आज वो अपना गरीब आदमी का जो हाशर करके उसका गरीब आदमी का बेचारे का वो इतना परेशान है कि ज़िंदगी उसके ऊपर तंग हो चुकी है और कीमतें चीनी की, आटे की आसमान से बातें कर रही हैं। वो 2-4 लोग जिनकी मिलें हैं, पूरा जनूबी पंजाब उनके कंट्रोल में है। वो अपने लाखों टन जो चीनी रोज़ के बनाते हैं, वो उन्होंने गन्ना वो क्रश करते हैं, वो आज उनके वारे न्यारे हैं। और मुझे बताइए कि चीनी की एक्सपोर्ट की पिछले साल इजाज़त क्यों दी गई? पाकिस्तान तो दुनिया की मंडी में चीनी के हवाले से वो कम्पीट नहीं कर पा सकता जब तक कि सब्सिडी न दी जाए। तो पीटीआई की हुकूमत ने करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडी दी।